گزشتہ جمعے کے خطبے میں شرائط بیعت کے حوالے سے میں نے افراد جماعت کو ایک احمدی کی ذمہ داریوں کی طرف توجہ دلائی تھی، جس میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے مختلف اقتباسات سے ہی ہر شرط کی وضاحت بیان ہوئی تھی۔ ان شرائط کو پڑھ کر اور آپ علیہ السلام کی کتب اور ملفوظات کو پڑھ کر اور سن کر ان پر غور کر کے ہی پتہ چلتا ہے کہ آپ ہمارے اندر اسلام کی حقیقی تعلیم داخل کر کے ہماری اعتقادی اور عملی اصلاح کر کے ہم میں انقلابی تبدیلیاں پیدا کرنا چاہتے تھے، کیونکہ اس کے بغیر وہ عظیم مقصد حاصل نہیں کیا جا سکتا جو آپ کی بعثت کا مقصد تھا، جو زمانے کی اہم ضرورت تھی اور ہے، جس سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو سکتا ہے۔ آپ ایک جگہ فرماتے ہیں کہ اس سلسلے سے خدا تعالیٰ نے یہی چاہا ہے اور اس نے مجھ پر ظاہر کیا ہے کہ تقویٰ کم ہو گیا ہے، بعض تو کھلے طور پر بے حیائیوں میں گرفتار ہیں اور فسق و فجور کی زندگی بسر کرتے ہیں، اور بعض ایسے ہیں جو ایک قسم کی ناپاکی کی ملونی اپنے اعمال کے ساتھ رکھتے ہیں، مگر انہیں نہیں معلوم کہ اگر اچھے کھانے میں تھوڑا سا زہر پڑ جاوے تو وہ سارا زہریلا ہو جاتا ہے۔ اور بعض ایسے ہیں جو چھوٹے چھوٹے گناہوں ریاکاری وغیرہ جن کی شاخیں باریک ہوتی ہیں ان میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اگرچہ ظاہری طور پر سمجھتے ہیں کہ وہ بڑے دیندار ہیں، لیکن عجب اور ریا اور باریک باریک معاصی میں مبتلا ہیں، جو کہ عارفانہ خوردبین سے نظر آتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اب اللہ تعالیٰ نے یہ ارادہ کیا ہے کہ دنیا کو تقویٰ اور طہارت کی زندگی کا نمونہ دکھائے، اسی غرض کے لیے اس نے یہ سلسلہ قائم کیا ہے۔ وہ تطہیر چاہتا ہے اور ایک پاک جماعت بنانا اس کا منشا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ نے جو جماعت یہ قائم فرمائی وہ اس میں شامل ہونے والوں کو خاص طور پر پاک کرنا چاہتا ہے تاکہ پاک جماعت کا قیام ہو۔ اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ہم میں سے ہر ایک سے یہ چاہتے ہیں کہ یہ عارفانہ خوردبین ہم لگائیں، اس سے ہم دیکھیں، اپنے نفس کو دیکھیں، اپنے نفس کا محاسبہ کریں، اپنی اعتقادی غلطیوں کی جہاں اصلاح کریں وہاں ہر قسم کی چھوٹی سے چھوٹی عملی غلطیوں کی بھی اصلاح کریں، اپنے اعمال کی طرف بھی نظر رکھیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے عقیدے اور علمی لحاظ سے ہمیں نہایت ٹھوس اور مدلل لٹریچر عطا فرمایا ہے، اسی طرح جو عملی باتوں کی طرف بھی بہت زیادہ توجہ دلائی ہے۔ جہاں تک عقیدے اور علمی لٹریچر کا تعلق ہے، جس کا اثر جیسا کہ میں نے کہا احمدی نہ ہونے کے باوجود بھی غیروں پر ہے، لیکن عقیدے کی اصلاح صرف کافی نہیں ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اعمال کی اصلاح کے لیے بھی آئے تھے۔ جب تک ہمارے عمل کی بھی اصلاح نہ ہو اس وقت تک عقیدے کی اصلاح کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ عمل ہی ہے جو غیروں کو پھر اس طرف مائل کرتا ہے کہ وہ جماعت میں بھی شامل ہوں، ہماری باتیں بھی سنیں یا کم از کم خاموش رہیں۔ نیک عمل اور پاک تبدیلیاں
ایک خاموش تبلیغ ہیں. بعض قریب آئے ہوئے اور بیعت کے لیے تیار صرف اس لیے دور ہو جاتے ہیں کہ کسی احمدی کا عمل ان کے لیے ٹھوکر کا باعث بن گیا. بس اس زمانے میں جب ہم حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے وقت سے دور ہو رہے ہیں، ہمیں اپنے عقیدے کے ساتھ اپنے اعمال کی حفاظت کی بھی بہت زیادہ ضرورت ہے اور شدت سے ضرورت ہے. عقیدے کے لحاظ سے تو ہم یقیناً جنگ جیتے ہوئے ہیں، لیکن اگر عقیدے کے مطابق عمل نہ ہو، جو تعلیم دی گئی ہے اس کے مطابق نہ چلیں، اس کو اپنے اوپر لاگو کرنے کی کوشش نہ ہو، تو آہستہ آہستہ صرف نام رہ جاتا ہے، جیسا کہ اکثر مسلمانوں کی اکثریت میں ہم دیکھتے ہیں کہ غلط قسم کے کاموں میں ملوث ہیں. نمازوں کی اگر پڑھتے بھی ہیں تو صرف خانہ پوری ہے. اکثریت تو ایسی ہے جس کو نمازوں کی پرواہ بھی نہیں ہے. جھوٹ عام ہے. اب تو بے حیائی بھی بلا جھجک. اور کل حال تو میں کہہ رہا تھا کہ ہم بھی اس معاشرے میں رہتے ہیں جو معاشرہ، اور اس کا اثر ہم پر بھی پڑ سکتا ہے. ہمیں بھی احتیاط کی ضرورت ہے. ہمیں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے بعثت کے مقصد کو سمجھتے ہوئے اپنی عملی حالتوں کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. تبھی ہم احتیاط کے تقاضے پورے کر سکتے ہیں. خاص طور پر بڑوں کو بچوں اور نوجوانوں پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے، اور نوجوانوں کو خود بھی محتاط ہونے کی ضرورت ہے. آج کل تو دشمن گھروں میں گھس کر اخلاق سوز حرکتیں کر کے ہر ایک کے اعمال کو خراب کرنے کی کوشش کر رہا ہے. جیسا کہ میں نے کہا، ٹی وی چینلز نے اخلاقیات اور نیک اعمال کے زاویے ہی بگاڑ دیے ہیں. اسی طرح انٹرنیٹ ہے اور دوسری چیزیں ہیں. ان کے خلاف اگر ہم نے مل کر جہاد نہ کیا تو اعمال کی اصلاح تو ایک طرف رہی، شیطانی اعمال کی جھولی میں ہم گر جائیں گے. اور اس سے بچنے کے لیے پھر کوئی اور راستہ نہیں سوائے اس کے کہ ہم خاص طور پر، جیسا کہ میں نے کہا، جہاد کی صورت میں اللہ تعالیٰ سے مدد لیں، ایک کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کی مدد بھی حاصل کرنے کی کوشش کریں. ہمیں اس کے لیے اللہ تعالیٰ کو پکارنا ہوگا، تبھی ہم بچ سکتے ہیں. صرف اتنا کہنا کافی نہیں ہے کہ میں خدا پر یقین رکھتا ہوں، بلکہ ایک خدا سے تعلق پیدا کرنے کی بھی ضرورت ہے تاکہ ان شیطانی حملوں سے بچا جا سکے جو ہمارے گھروں کے کمروں تک پہنچ چکے ہیں. ورنہ ان برائیوں اور ان بیماریوں سے بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے. بس اللہ تعالیٰ کی خالص ہو کر مدد حاصل کرنے کی ضرورت ہے، خالص ہو کر اس کی عبادت کرنے کی ضرورت ہے. تبھی اس شیطان کے حملوں سے بچا جا سکتا ہے. اور اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا کرنے کے لیے، اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے صرف حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی بیعت میں آنا اور اپنے عقیدے کی درستگی کر لینا یہ کافی نہیں ہے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ کو مدد کے لیے پکارنا ہوگا، جیسا کہ میں نے کہا، اس کے آگے جھکنا ہوگا، اس کی عبادت خالص ہو کر کرنی ہوگی. جہاں عملی کوشش ہو، توبہ اور استغفار کی طرف توجہ ہو، وہاں ایک انتہائی ضروری چیز نماز ہے. اللہ تعالیٰ نے بارہا قرآن کریم میں نماز کے قیام کی طرف توجہ دلائی ہے. پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ نماز مومن کی معراج ہے، یعنی ایسی حالت ہے جب مومن خدا تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے اور اس سے باتیں کرتا ہے. بس اگر شیطان سے بچنا ہے، زمانے کی بےہودیوں سے اور لغویات سے بچنا ہے،
تو اپنی نمازوں کی حفاظت کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کامیاب مومنین کی یہی نشانی بتائی ہے کہ وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، اس لیے کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ یقیناً نماز، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ نماز جو ہے یقینی طور پر بے حیائی اور بیہودہ باتوں سے روکتی ہے۔ وہ نماز جو خالص ہو کر خدا تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے کی جائے، پڑھی جائے۔ پس شیطان کے حملوں سے بچنے کے لیے خدا تعالیٰ کو مدد کے لیے پکارنے کا ایک بڑا ذریعہ نماز ہے۔ آج کل کے لغویات سے پر ماحول میں تو اس کی طرف اور زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ بچوں کی بھی نگرانی کی ضرورت ہے کہ انہیں بھی عادت پڑے کہ وہ نمازیں پڑھیں، لیکن بچوں اور نوجوانوں کو کہنے سے پہلے بڑوں کو اپنا محاسبہ بھی کرنا ہوگا، اپنے آپ کو بھی دیکھنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے جب یقیمون الصلاۃ کہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ باجماعت نماز کی ادائیگی ہو، اس طرح توجہ ہو۔ عہدے دار خاص طور پر نمازوں کی باجماعت ادائیگی میں اگر سستی نہ دکھائیں، کیونکہ ان کی طرف سے بھی بہت سستی ہوتی ہے، اگر وہی اپنی حاضری درست کر لیں اور ہر سطح کے اور ہر تنظیم کے عہدے داروں کی حاضری سے مسجد میں حاضر ہونے شروع ہو جائیں تو مسجدوں کی رونقیں بڑھ جائیں گی، اور بچوں اور نوجوانوں پر بھی اس کا اثر ہوگا، ان کی بھی توجہ پیدا ہوگی۔ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ کسی کا رتبہ کسی عہدے کی وجہ سے نہیں ہے۔ دنیا کے سامنے تو بے شک ہوگا کوئی عہدے دار، اس کا رتبہ بھی ہوگا، لیکن اصل چیز خدا تعالیٰ کے پیار کو حاصل کرنا ہے، اور وہ اس ذریعے سے حاصل ہوگا جیسا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ نماز معراج ہے۔ اس معراج کو حاصل کرنے کی کوشش کی جائے۔ بس پہلے عہدے دار اپنے جائزے لیں اور پھر اپنے زیر اثر بچوں، نوجوانوں اور لوگوں کو اس طرف توجہ دلائیں۔ ہماری کامیابی اسی وقت حقیقت کا روپ دھارے گی جب ہر طرف سے یہ آوازیں آئیں گی کہ نماز کے قیام کی کوشش کرو، ورنہ صرف یہ عقیدہ رکھنے سے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے، یا قرآن کریم کی کوئی آیت منسوخ نہیں ہے، یا تمام انبیاء معصوم ہیں، یا حضرت مسیح موعود علیہ السلام وہی مسیح و مہدی ہیں جن کے آنے کی پیش گوئی تھی، تو اس سے ہماری کامیابیاں نہیں ہیں۔ ہماری کامیابیاں اپنی عملی حالتوں کو اس تعلیم کے مطابق ڈھالنے میں ہے جو خدا تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، جس میں سب سے زیادہ اہم نماز کے ذریعے خدا تعالیٰ سے تعلق پیدا کرنا ہے۔ ورنہ ہمارا یہ دعویٰ بھی غلط ہے کہ شرک نہیں کروں گا۔ شرک تو کر لیا اگر اپنی نمازوں کی حفاظت نہ کی۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا نمازیں پڑھو، نمازوں کے لیے آؤ۔ اگر نمازوں کی حفاظت نہیں ہے تو اس کا مطلب کہ نماز کی جگہ کوئی اور متبادل چیز تھی جس کو زیادہ اہمیت دی گئی، تو یہ بھی شرک خفی ہے۔